اس وقت صبح کے 3 بجے الحمد شمالی ضلع بہرائچ کے موضوع امام گنج میں اپنے چھپر تلے خوابیدہ تھیں۔ ان کے یکے بان لڑکے، بھتیجے، بہوئیں اور بچے گڈڑیوں اور چھینٹ کے لحافوں میں دب کے گہری نیند سو رہے تھے۔ باہر چوڑے کچے راستے کے دونوں طرف استادہ چوبی کھمبوں کے برآمدوں والے خام اور پختہ مکانوں میں خوابیدہ لوگ اپنے اپنے سپنے دیکھ رہے تھے۔ چند دروازوں کے سامنے گھوڑے بندھے تھے، چاروں طرف ہرے کھیتوں پر کوہرا منڈلا رہا تھا۔ الحمد نے سوتے میں دیکھا جسے سرکار اور بڑی بیگم صاحب کوہرے میں سے نکل کر آئے ہیں اور ان کے سرہانے کھڑے زور زور سے چلا رہے ہیں، امدو امدو، میرے بچے کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ، بھوانی شنکر کو بچاؤ۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ تورائی کی بڑی سرد رات تھی۔ بڑے لڑکے کو جگا کر چلائیں، مجھے اسی وقت بس اڈے پہنچا دو۔ اماں تم تو بالکل بولا گئی ہو۔ اس نے بڑبڑا کر کروٹ بدلی اور پھر سو گیا۔ اٹھ کر بھتیجے کے پاس گئی، اسے جھنجھوڑا۔ بس اڈے، بڑا برا خواب۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ پھوپھو، تمہارے خوابہ نے تو نتھنوں میں دم کر رکھا ہے، آدھی رات کو کہاں چلی؟ خواب بتایا، التجا کی، میرے بھیا، میرے چندا۔ پھوپھو، بسیں صبح 5 بجے سے چلیں گی، پڑھ کر سو رہو۔ اس جاڑے میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھیں۔ لالٹین جلا کر کوٹھے میں گئیں، ٹرنک میں کچھ کپڑے ٹھونسے، اوپلوں کا چولہا سلگا کر گڑ کی چائے بنائی، وضو کیا، نفلیں پڑھیں، بھیا کی خیریت اور سرکار بیگم صاحبہ کی مغفرت کے لیے گڑ گڑائیں۔ ایک گلاس چائے بھتیجے کو پلائی، لوئی اوڑھی، اس نے ٹرنک اٹھایا۔ گرتی پڑتی باہر نکلی۔ لڑکے نے یکے میں گھوڑا جوتا، وہ جناور اتنے زور سے ہنہنایا کہ الحمد دہل گئیں۔ گھوڑا کچے راستے سے نکل کر ڈامر کی سڑک پر سرپٹ دوڑنے لگا۔ الحمد ڈنڈے پکڑے، بکس سنبھالے، یا علی کرتی رہیں۔ حیوان میں بھی شیطان گھس گیا ہے۔ یا الہی، کوٹھی پر امن چین ہو۔ غازی میاں کے مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانی، نان پارا کی بس تیار ملی، اللہ اللہ کرتی سوار ہوئیں۔ پھوپھو، خیریت کا کارڈ ڈال دینا، بھتیجے نے کھڑکی میں سر ڈال کر کہا۔ اللہ حافظ۔ راستے میں انجن بگڑ گیا۔ دوپہر کے وقت نان پارا پہنچی، چائے کی طلب میں بس سے اتری۔ حاجی کلو کے ڈھابے پر ریڈیو کے گرد بھیڑ جمع تھی، سب منہ کھولے خبر سن رہے تھے۔ الحمد نے بھی سنا، وہیں غش کھا کر گر پڑی۔ مسافروں کو چائے خانے سے واپس بلانے کے لیے ہارن بجا بجا کر بس آگے جا چکی تھی۔ الحمد کا بکس بھی اسی میں رکھا چلا گیا۔ ایک مفلس عورت کے زادِ راہ میں کسی کو کیا ملا ہوگا؟ تہہ میں بچھے پرانے اخبار کے نیچے قمبر علی اور بیلا کا نکاح نامہ البتہ موجود تھا، جو راجہ رگبیر پرساد گزشتہ برس الحمد کے حوالے کر گئے تھے۔ مسمی بھولا ناتھ بھی ایک بہت غریب چور تھا۔ کپڑے اپنی بیوی کے لیے نکال لیے۔ نکاح نامے کا لفافہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس میں نوٹ ہوں گے۔ نکلا آمین سے ہرے رنگ کا پتلا سا کاغذ، ستیہ ناس، پھاڑ کر پھینک دیا۔ 5واں چیپٹر، جھانکڑ باغ۔ لال گلاب، ریڈ روز، لال گلال ندی، لال گلال آسمان، شدید تپش اور تیز روشنی۔ ہوا کے زور سے آگ درختوں تک پھیلی۔ شاگرد پیشہ آدھا جھلس گیا۔ اس کے مکین سب زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ رمضانی، عیدو، علاؤالدین چیخو پکار مچاتے کوٹھے کی طرف دوڑے۔ نتھا، دھوبی اور ان کے لڑکے بالٹیاں اٹھا کر ندی میں کود گئے۔ بھگوان دین اور پھٹکوں نے آب رسانی کے پائپ نکالے۔ بھینس اور نیل گائے اور ہرن رسیاں توڑا کر بھاگے۔ درختوں پر بسیرا لینے والے خوف زدہ پرندوں نے قیامت کا شور مچایا۔ بہت سے بھن بھن کر پٹ پٹ گر گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کیا ہوا۔ خوفناک حادثے کیوں ہوتے ہیں، کسی کی سمجھ میں آج تک بھلا آیا ہے؟ فائر بریگیڈ کے آتے آتے آگ اپنا کام تمام کر چکی تھی۔ مرحومین کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جلا ہوا باغ اور احاطہ لوگوں سے بھر گیا، سڑک تک مجمع تھا۔ پردھان منتری، چیف منسٹر، عمائدین شہر، اخبار نویس، سیاسی پارٹیاں اور عام پبلک کے نمائندوں اور احباب کی جانب سے چوڑے سیاہ فیتوں سے بندھے بڑے بڑے ریت لا کر ملبے پہ رکھے گئے۔
قمبر علی کی یاد میں قسم کے مضامین کا سلسلہ پریس میں شروع ہوا۔ اردو انجمنوں نے سوختہ کے لیے تعزیتی جلسے کیے، پریس والوں کی بھیڑ لگی، پولیس نے ملزموں کے بیانات قلم بند کیے، عدالت نے انکوائری کمیشن بٹھایا، فیصلہ تھا کہ اتفاقی آگ لگی۔ عجیب اتفاقات۔ معراج احمد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ سب راکھ اور اینٹوں کے ڈھیر پر اس جگہ سر جھکائے بیٹھے تھے جہاں ریڈ روز، گل سرخ اور لال گلاب کا دفتر تھا۔ اچھے اتفاقات ہیں بھائی۔ اتفاقیہ دنیا ظہور میں آئی، اتفاقیہ آبی پودوں میں جان پڑی، اتفاقیہ دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ صاحب اس تصور سے بڑا سکون سا محسوس ہوتا ہے، اگر ہم فانی ہیں تو باقی دنیا کون ابد و لاابد تک رہنے والی ہے، لیکن یہ احساس کہ آئندہ لاکھوں برس تک یہ جہان و رنگ و بو اسی طرح قائم رہے گا، اور زیادہ ترقی ہوگی، انسان موجود رہیں گے سوائے ہمارے، یہ خیال بہت بہت۔ مدیر گل سرخ نے بات ادھوری چھوڑ کر حسب عادت سگریٹ پھینکنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ معراج احمد بھی عادتاً کہنا چاہتے تھے، یار ایشٹرے میں بجھاؤ، کیا آگ واگ لگانے کا ارادہ ہے؟ چپ رہے۔ برڈی چھوٹے لال سیاہ ماتمی پٹی پر بازو باندھے نمودار ہوئیں، سائیکل اسی مقام پر کھڑی کی جو اس کے لیے مخصوص تھی، سرخ گلابوں کا گچھا سنبھالے ملبے پر چڑھی، سیاہ ربن سے بندھے گلدستے پر انہوں نے کارڈ ٹائپ کر کے لگایا، مسٹر اینڈ مسز قمبر علی، ریسٹ ان پیس۔ خاکستر کے ڈھیر پر گلدستہ رکھ کر سر جھکائے ٹینشن کھڑی رہیں۔ صحافی بھی اٹھے، حسب ضابطہ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد سب بیٹھ گئے۔ برڈی لال نے چاروں طرف نظر ڈال کر اپنا سرمئی اسکارف بڑی نفاست سے ایک شہتیر پر بچھایا اور اس پر فروکش ہوئیں، ننھا سا رومال آنکھوں پر رکھ لیا، پھر نیچی آواز میں بولی، لوگ مسز قمبر علی کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، آپ سب اور ان کا ڈومیسٹک سٹاف، خود ان کے ہسبینڈ، مگر میں جانتی ہوں وہ کیسی تھی۔ ان کی کمزوری محض یہ تھی کہ حد سے زیادہ منہ پھٹتی اور ان کو برابر غلط سمجھا گیا۔ ہم سب کو دنیا سے یہی شکایت رہتی ہے کہ ہمیں غلط سمجھا جاتا ہے، معراج احمد نے سوچا۔ انہیں یاد آ رہا تھا کس طرح وہ قمبر علی کے کہنے پر استاد موگرے کی ٹولی کے متعلق سن گن لینے رکاب گنج گئے تھے، واپس آ کر رپورٹ دی تھی، فوٹو فیچر کا انتظام کیا تھا۔ اور راجہ رگبیر پرشاد سنگھ کی کوٹھی پر اس پوری سرار شام اعلیٰ ادل سننے باہر آ گئی تھی اور ان سے سیاست پر گفتگو کی تھی۔ وہ بے حد ذہین تھیں۔ قمبر میاں ان سے دفتر کا کچھ کام کروا سکتے تھے، پروف ریڈنگ بھی سکھلا دیتے، وہ مصروف رہتی اور گھریلو دنگے فضات اور فضولیات میں نہ پڑتی۔ وہ سب آپ دیدہ تھے اور اپنے اپنے طور پر مسٹر اور مسز قمبر علی کے متعلق سوچ رہے تھے۔ چاندنی پہلی بار اتوار کے دن آئی تھی اور دوسری اور آخری مرتبہ شام کے 5:30 بجے دفتر بند ہونے کے بعد یہاں پہنچی تھی۔ ان کا ادارتی اسٹاف میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، کوئی ان سے واقف نہیں تھا، ان کا نام تک نہ سنا تھا۔ اخباروں میں بھی بار بار مسٹر اور مسز قمبر علی، منشی بھوانی سوختہ اور ایک مہمان خاتون ہی شائع ہو رہا تھا۔ منشی جی کی ودوا بھاوجیاں اور لڑکیاں گاؤں سے آئیں، کھنڈر میں بیٹھ کر دلدوز بیان کرتی رہیں۔ تیسرے روز پسماندگان شمشان گھاٹ جا کر مرنے والے کی ہڈیاں یا پھول چنتے ہیں، انہیں گنگا میں بہا دیا جاتا ہے۔ راکھ کے ڈھیر میں سوختہ کی ایک بیٹی کو بڑی سی سوختہ ہڈی ملی، کیا پتہ پتا جی کی ہے یا قمبر بھیا کی ہے، اس نے سوچا ہڈیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس نے دوبارہ راکھ کے نیچے دبا دی اور ہاتھ جھاڑ کر اٹھی۔ روتے پیتے علاؤالدین، رمضانی، عیدو، بھگوان دین، پھٹکو، نتھا، ہفتوں بھیا، بہو صاحب، منشی جی اور مہمان بٹیا کے استخوان تلاش کرنے میں جٹے رہے۔ شہتیروں اور اینٹوں کے ٹنوں ڈھیر کے نیچے دبے پنجر تلاش کرنا کوئی آسان بات تھی۔ پورٹیکو میں موجود کار کے تپے ہوئے سرخ ڈھانچے کے اندر چڑیوں نے گھونسلے بنائے، برساتی کی چھت پر پھیلی مادھومتی بھی جل چکی تھی۔ وہی جنگل ہے اب پر اس سے آگے، چمن تھا، گل تھے، ہم تھے، باغباں تھا۔ واجد علی شاہ۔ بہت جلد آصیب اور ارواح کے قصے مشہور ہو گئے۔ ریڈ روز بھوت ہاؤس کہلانے لگا، اس کی پرائیویٹ روڈ سے راہگیروں نے گزرنا چھوڑ دیا، پولیس نے جھولداری لگا لی، بیش قیمت اشیاء کی کھوج میں چور رات کے وقت دریائی جنگل سے نکلتے، ادجلے شاگرد پیشے کے مکین سہمے ہوئے لیٹے رہتے،
دور سے گزرتا کوئی راہ رو ٹارچ چمکاتے اچکوں کو اگیا بھتال سمجھ کر چیخیں مارتا ہوا بھاگتا۔ پولیس نے پھٹکو پر بھی چوری کا شبہ کیا، وہ دھاڑے مار مار کر رویا اور اس الزام کے غم میں اسے بخار آ گیا۔ رمضانی، علاؤالدین اور عیدو نے داڑھیاں بڑھا لیں۔ دن بھر وہ احاطے کی مسجد میں بیٹھے نمازیں پڑھتے۔ نتھا کو نماز نہیں آتی تھی، وہ بیٹھا بیٹھا کلمہ رٹا کرتا۔ کچھ عرصے تک وہ سب کچن گارڈن کی ترکاریوں پر گزارا کرتے رہے۔ امرئی کا بور جھلس چکا تھا۔ پھاٹک کے نزدیک شکر گوٹی آم کے درختوں میں جو بٹو بیگم مرحومہ نے شاگرد پیشے بچوں کے لیے مخصوص کر دیے تھے، چند پھل آئے۔ سب نے روٹی سے لگا لگا کر ان سے پیٹ بھرا۔ یہ خبر ملتے ہی وکی میاں نینی تال سے واپس آ گئے تھے۔ ایک شام 3 کٹوری ہاؤس کی بیوک پھاٹر پر آن کر رکی۔ کالی اینک، 16 ہیٹ لگائے، بید ہاتھ میں لیے برآمد ہوئے۔ جوں کی چال چلتے کھڈر تک پہنچے۔ اوپر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا، گویا آخری انسان کرۂ ارض کے ملبے پر کھڑا ہو۔ ہاتھوں کا چونگا بنا کر سر پیچھے ڈالا اور زور سے چلایا، او ہو او ہو، جس طرح لڑکپن میں قمبر علی، نارائن بخش سنگھ اور گھمبیر پرشاد سنگھ کے ساتھ شکار پر جاتے تھے تو جنگل میں بھٹک کر ایک دوسرے کو پکارتے تھے۔ قمبر، قمبر میاں، ارے بھائی کہاں غائب ہو گئے اچانک؟ عجیب بے تو کے آدمی ہو یار، جو کام کیا نرالا، ہماری کاردمبری کو بھی لے بھاگے۔ خدمت گار جو ان کے ساتھ آیا تھا رمضانی سے بولا، اب بھیا ٹھیک ہو چلے تھے، اب کیسے جو یہ دھکا ان کے دماغ کو لگا پھر کھسک گئے۔ جھک جھک کر بیت کی نوک سے کچھ تلاش کرنے لگے۔ رمضانی دوڑے آئے، سلام میاں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بھگوان دین لپکے، سلام حضور۔ حضور چاندنی، حضور چاندنی کا بروا تو آئے آپ پر جھاگ ہوا، بہت زمانہ ہوا۔ اینٹوں کے ڈھیر سے اترے، ٹھوکر لگی، ملازم نے فوراً سنبھالا، گاڑی میں بیٹھ کر واپس گئے۔ حادثے کے 40ویں دن 3 کٹوری ہاؤس کی لیموزین پھر وارد ہوئی۔ صفیہ سلطانہ اس میں سے اتری، سوں سوں کرتی نورن ان کے ساتھ تھی۔ وہ چاندنی کو یاد کر کے چہکو پہکو روتی رہیں۔ صفیہ سلطانہ چپ کھڑی رہیں، مرحومین کے فاتحے کے لیے ہاتھ اٹھائے، پائچے سنبھال کر ڈھیری پر سے اتری۔ خانسامہ رمضان کی بی بی زیتون کو کوہریا کی ہول دلی راکھ میں پڑی ملی۔ صاف کر کے خود پہن لی کہ اللہ کا کلام اس پر منقش تھا۔ اب وہ سب تلاش روزگار میں نکل جاتے اور مایوس لوٹتے۔ رمضانی خوش قسمت تھے، انہیں دریا پار ایک انگلش اسٹائل ہوٹل میں کام مل گیا۔ باقی سب کو نحوست مارے سمجھ کر ہر دروازے سے واپس کیا گیا۔ وہ سب اپنی پوٹلیاں باندھ کر دوسرے شہروں کو نکل گئے۔ شاگرد پیشے میں بنجاروں نے پڑاؤ ڈالا۔ ندی میں بڑا زبردست سیلاب آیا، ریڈ روز کا ملبہ بہا لے گیا، ساتھ ہی متوفین کی ہڈیاں بھی ندی میں پہنچ گئیں۔ مینڈک کے کزن پانی سے نکلے، پانی میں واپس گئے۔ باڑھ اترنے کے بعد مہیب مشینریوں کے ذریعے شہر کے نشیبی علاقوں کو سکھایا گیا۔ ریڈ روز کی آگ فائر بریگیڈ نے بجھائی تھی۔ شہر کا پانی مشینوں نے الیچا، مگر آگ اور پانی کے انجنوں کے باوجود آگ اور پانی موقع پاتے ہی اپنا کام کر جاتے ہیں۔ کرب و جوار کے دیہاتی باغ کے درخت کاٹ کاٹ کر لے گئے، شہتیر اور کڑیاں اٹھا لیں۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ دبی ہوئی چیزیں اوپر آ گئی تھیں، سنگی گلدان، 1 عدد گوشوارہ، برتن، قلم، کتابوں کی جلدیں۔ ہر سال گومتی کی باڑھ باقی ماندہ ملبہ سمیٹ لے جاتی۔ رفتہ رفتہ زمین ہموار ہو گئی، سرسبز اور زرخیز۔ اس پر رنگ برنگے پھول اگائے، پرانے بیج جو بھگوان دین نے بوئے تھے، نئے بیج جو چڑیاں چونچ میں لے کر جانے کہاں کہاں سے آتیں۔ جھاڑ جھنکار خوب پھلا پھوڑا اور جھڑ بیری گڑھل رس بھری جھاڑیوں میں بن مرغیاں آ بسیں۔ بیلا، گل عباس اور چاندنی کے پودے پھر لہلا اٹھے۔ اندھے کنویں کے چوگرد بھنگ دوبارہ پیدا ہوئی، اس کے آس پاس گور سے پبی منڈلانے لگے۔ انہوں نے ادھ جلے کوارٹروں میں ڈیرے ڈال لیے، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر بھنگ گھونٹنے لگے، گانجے کے دم لگاتے، پیپل کے نیچے جا کر مہادیو جی کو پرنام کرتے، تنے سے ٹیک لگا کر گٹار بجاتے۔ ایک گوری بھنگیرن بھی بچہ گود میں اٹھائے وہاں آن پہنچی۔ وہ تن تنہا استنبول، کابل، کھٹمنڈو سے بہتی ہوئی یہاں آ نکلی تھی۔ باولی کی ہری سطح پر آبی پودے پھیل گئے۔
ہمارے جد امجد ایک ہپی نے منڈیر پر بیٹھی ہپن کو ان پودوں کی طرف اشارہ کر کے اطلاع دی۔ وہ نم پتھر پر جمی ہری اکائی پر ہاتھ پھیرتا، ہماری جدہ۔ دوسرا ہپی چلم میں کوئلہ بھر کر آنکھیں نیم وا کرتا، یہ کوئلہ 15 کروڑ برس پہلے فرن کا 100 فٹ اونچا درخت تھا، اس کا دم لگا کر میں وہی فرن بنتا ہوں۔ پھر وہ زمین پر رینگتے کیڑوں کو خطاب کرتا، ہیلو کیچوے، ہائے مکڑ، ہیلو بچھو، گڈ مارننگ چھپکلی۔ 15 کروڑ برس پہلے ہم نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو بڑی مصیبتوں میں پھنسے، مگر تم اتنے وفادار ہو کہ ہمیں یاد رکھتے ہو، قبر میں ہمارا ساتھ دینے آ جاتے ہو۔ فریڈ، دیکھو یہ قدیم کچھوا ندی سے نکل کر تم سے ملنے آیا ہے۔ ہیلو کزن کچھوے، تمہارا دماغ اتنا چھوٹا رہ گیا، آرام سے ہو، ہمارا بڑا ہو گیا، ہم بڑی آفتوں میں پڑے۔ وہ حلقہ باندھ کر چلم پیتے اور کہتے، ہم اولین سپنج ہیں، ہم اولین کائی ہیں۔ کندھوں پر بال بکھرے، احساس سے عاری سپنج کے ایسے چہرے والی ہپن اپنے مریل بچے کو منڈیر پر بٹھا کر کنویں پر جھکی اپنی شکل ملاحظہ کرتی، اس نے جنگلی انجیر کے پتے دوڑ کر ان کی سکرٹ بنا لی تھی۔ کوئی گورا خراب باقی کاہلی کے ساتھ بیر کو ترتا رہتا۔ چلو اب یہاں سے آگے چلیں، ہپن فرمائش کرتی۔ ابھی بہت وقت پڑا ہے، لاکھوں کروڑوں برس، وہ آرام سے جواب دیتا۔ ان پوستیوں کے باپ مغرب کے ارب پتی تاجر تھے۔ ہپن فرانس کے ایک دانشور کی بیٹی تھی۔ اور اس کنویں میں چھلانگ لگائے، بم بولا ایک ہپی نعرہ مالتا۔ اس نے ہرن کی کھال اور گلے میں شیر کے ناخنوں کا تعویذ پہن رکھا تھا۔ یہ ہپی کافی عرصہ رشی کیش کے خضر و حشیش زاروں میں گزار کر آ رہے تھے، گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے۔ کچھ عرصے بعد پولیس نے ان کو ہنکال دیا۔ اب وہ زمین ایک قسم کی کیمپنگ گراؤنڈ بن گئی۔ خانہ بدوش آئے اور گئے۔ چند روز کے لیے زنانوں کی ایک ٹولی نے خیمہ لگایا۔ سلوچنا کی موت کے بعد اس کا متبنہ بیٹا بدھو بالا ان کا چودھری تھا۔ ایک طویل القامت سفید بالوں والا خبط الحواس میم ان کے ساتھ تھی۔ پوچھنے پر وہ اپنا نام جنت سے ٹوٹا ستارہ سفید الزمانے گلیچہ بیگم بتاتی تھی، اور اپنی ٹولی کا پکانا ریندھنا اس کے ذمہ تھا۔ اگلی برسات کے بعد نتھا دھوبی کے بھانجے جھوما نے وہاں ارہر کی کاشت شروع کر دی۔ لاوارث زمین تھی۔ 7 سال کے اندر کوئی دعوے دار سامنے نہ آیا تو حکومت کی ملکیت ہو جائے گی۔ ایک روشن صبح کو گرد گویوں کا قافلہ احاطے میں داخل ہوا۔ چاروں طرف دیکھا، دور شاگرد پیشے کا کھنڈر نظر آیا۔ رکشہ والا سائیکل سے اترا، ٹیلوں اور پگڈنڈیوں پر سے ہانپتے کانپتے گزر کر مسافروں کو وہاں پہنچایا۔ رکشہ پر ایک بڑے میاں اور بڑی بی سوار تھے۔ ایک تیکھی مونچھوں لمبی زلفوں والے جوان رانا پیچھے ہڈ کی جگہ ٹنگے ہوئے تھے، اسباب سامنے رکھا تھا۔ کوارٹر کے برآمدے میں سے ایک مریل کتا بنجر سو رہا تھا، جاگ اٹھا، زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو اس ویرانے کا محافظ مقرر کر رکھا تھا۔ چمیلی بیگم رکشہ سے اتری، زمین پر دھم سے بیٹھ کر اونچی آواز میں بیان کرنے لگی، فریاد ہے مولا، فریاد ہے مولا۔ ارے چپ ہو جا نیک بخت، استاد موگرے نے نہیں فواز میں ڈانٹا۔ آنسو پوچھ کر چمیلی بیگم نے بیٹے سے کہا، بازار سے بتاشے لے آؤ۔ سرکنڈے چن کر جھاڑی بنائی، برآمدے کا فرش خوب اچھی طرح جھاڑا، بسترا کھول کر دری بچھائی، گلاب کی واپسی پر بیٹھ کر مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد تینوں کھڑے ہو گئے۔ نوحہ خانے کی بن بن روئے کاگنی، جل جل روئے ماچھلی، مورا شیام کہاں اچھے آؤ مورا حسین، درود و سلام فاتحہ پڑھی، پھر بیٹھ گئے۔ بیٹی داماد کے اصال ثواب کی مجلس کر لی، بہت پرانا نوحہ نکالا۔ ماسٹر جی نے بیڑی سلگائی۔ سکندر دھاڑن کی ماں پڑھا کرتی تھی، کنکر کے کنویں والی بیلا کو بھی سکھلایا تھا۔ چمبیلی بیگم نے چھوٹی سی بوری کھولی، سنسنانے والا سٹوو اور برتن بھانڈے نکالے، بازار سے دال چاول منگائے، کھانا پکا، کڑک چائے بنائی گئی۔ وہ تینوں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے پھر سو گئے۔ جمعہ دھوبی ہل بیل لیے پہنچا، ان لوگوں کو ہبوڑے سمجھ کر توجہ نہ دی۔ گلاب کی آنکھ کھلی، جمعہ پر نظر پڑی، اٹھ کھڑے ہوئے۔ تہمند پر چرمی پیٹی باندھ رکھی تھی، اس میں رامپوری چاقو پوشیدہ تھا۔ اینٹتے ہوئے قریب پہنچے۔ فلمی غنڈوں کے انداز میں پیچھے سے جا کر کندھا دبوچا، ڈبٹ کر دریافت کیا، یہاں کس کی اجازت سے کھیتی کرتے ہو؟
اللہ میاں کی اجازت سے جمعہ نے ہنس کر جواب دیا، آپ کون ہیں؟ اس زمین کے مالک تو اللہ میاں ہیں۔ بیل کو چابک مار کر ہل آگے بڑھا۔ سوموار کا دن تھا۔ پیپل کے نیچے دیہاتی عورتیں جمع تھیں۔ وہاں اب منشی بھوانی سوختہ، شنکر سوختہ کے مہادیو جی کے گرو دیوار اٹھا کر منا سا منظر بنایا جا چکا تھا۔ نماز عصر کے لیے آس پاس کے گھوسی مسجد میں گئے۔ جمعہ پگڑی لپیٹے ادھر لپکے، موگرا گلاب بھی سروں پر ٹوپیاں جما کر جا پہنچے، صف میں کھڑے ہو کر نیت باندھی، ہاتھ کھلے چھوڑ دیے۔ ایک ملا جی جو وہاں امامت کرنے لگے تھے، نماز کے بعد کھنکار کا اعلان کرنے والی آواز میں پکارے، برائے مہربانی شیعہ حضرات اپنی مسجد میں تشریف لے جائیں۔ گھوسیوں نے ناوارد باپ بیٹے کو غور سے دیکھا۔ جمعہ نے بتایا، یہ کہتے اس کمپاؤنڈ کے مالک ہیں۔ سب نے قہقہ لگایا۔ یہاں پر چند زنخوں کے ساتھ گاتی بجاتی ایک دیوانی میم بھی تو آئی تھی جو خود کو کسی لارڈ کی بیٹی بتاتی تھی، اور وہ عجیب الخلقت گورے ہپی بھانت بھانت کے لوگ یہاں پہنچ کر ڈیرا ڈالتے ہیں۔ یہ دو پاگل اور پہنچے چلے جائیں گے، کسی نے اس کنبے سے باز پرس نہ کی۔ چاندنی راتوں میں وہ تینوں احاطے کی ڈھیریوں پر جا بیٹھے۔ موگرا اور چنبیلی چمٹے سے مٹی کھودتے رہتے، شاید بیلا کی کوئی نشانی پڑی مل جائے۔ انگلیوں میں کینچوے لپٹ جاتے۔ الحمد نے یہ منظر خواب میں دیکھا تھا۔ گلاب کہتے، ہم کو یقین ہے بیرسٹر اظہر علی نے اپنے باپ دادا کا خزانہ بھی یہی دفن کر رکھا تھا۔ کوٹھی نیو تک کھدے تب معلوم ہو۔ ایک روز بولے، یہ سالے ہمیں یہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، حالانکہ یہ مسجد بھی ہماری ملکیت ہے۔ ارے چپ بیٹھے رہو، چنبیلی بیگم نے سرد آہ بھر کے کہا۔ کب تلک؟ نامہ ختم ہو رہا ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ دعویٰ تو کرنا ہی ہے۔ لکھا پڑھی ہو جائے تو یہ زمین آدھی بیچ کر اس کی قیمت سے 1000 گز پر کوٹھی بنائیں، باقی دوپہر سے پکچر شروع کریں۔ جمعہ کہہ رہا تھا اس زمین کی قیمت اب 10 لاکھ ہے۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ گھوسی جمع ہوئے۔ گلاب برراتے ہوئے پہنچے، قبلے کے محراب کے نیچے کھڑے ہو کر اعلان کیا، بھائی ریڈ روز کمپاؤنڈ کے قانونی وارث ہم لوگ ہیں۔ یہ نجی مسجد بھی ہماری جائیداد میں شامل ہے، ہم تو یہیں عبادت کریں گے۔ آپ اہل سنت حضرات البتہ کہیں اور جا سکتے ہیں۔ ملا جی ہنس پڑے۔ گھوسی تو بے حد محظوظ ہوئے۔ گلاب ان کو گھورا کیے۔ جمعہ نے نرمی سے کہا، جاؤ میاں، ٹنٹا نہ کھڑا کرو، یہاں شیعہ سنی جھگڑوں سے ویسی آفت مچی رہتے، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ خاموشی سے باہر آ گئے۔ کوارٹر میں آ کر باپ کو مخاطب کیا، ابا وہ کاغذ نکالیے جو بیلا نے بھیجا تھا، ابھی سالوں کا دماغ درست کرتا ہوں، کل ہی کورٹ فیس پوچھ کر آتا ہوں۔ کورٹ کچہری کی کیا بات ہے بھائی، جمعہ مسجد سے آ گئے تھے۔ انہوں نے کان کھڑے کیے۔ اب استاد موگرا نے اپنا تعارف کرا۔ ارے باپ رے، تو اتنے برسوں تم لوگ سوتے رہے؟ خبر سن کر ہم دونوں کھاٹ سے لگ گئے تھے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، ہسپتال اور گھر، اور انہی دنوں گلاب بھی اپنے کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وکیل کرتے۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ بزنس۔ گلاب بمبئی کے ایک چھوٹے سمگلر کے گرگے بن گئے تھے، اس سلسلے میں 6 سال کی جیل کاٹ کر ابھی باہر آئے تھے۔ جمعہ تیوری پر بل ڈال کر بیڑی پھونکنے لگے۔ عدالت نے زمین ان لوگن کا دے دی تو فری کھیتی باڑی بھی گئی، خیر جو اللہ کو منظور۔ جب آپ لوگ یہاں کوٹھی بنوا کر رہے تو کپڑے ہم ہی سے دھلوائیے گا، ہمارے چچا نتھا نے تو برسوں یہاں کام کیا، اب وہ جدہ چلے گیا، اب وہ دھوتے ہیں عربوں کے جبے۔ دوسرے صبح سویرے پریزاد گلاب نے اپنی بہترین بشرٹ اور پتلون ڈاٹ کر زلفیں سنبھاری، مرحومہ بہن کا بھیجا ہوا باغ کا حبہ نامہ پلاسٹک کے تھیلے میں رکھا اور روشن الدالہ کی کچہری میں روانہ ہوئے۔